أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے پروردگار کی عظمت اور برتری کا اعلان کیجیے۔ یہاں سے سورہ مدثر کی پہلی آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا اپنے نبی کو، بلکہ یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب فرمایا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل امین کو جب آسمان پر نظر ڈال کر دیکھا تو وہ نظر آئے، اس کی وجہ سے ایک ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور گھر جا کر آپ نے کپڑے اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا کہ اے کپڑے اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹ جانے والے اٹھ جاؤ، آپ کو ایک کار عظیم دیا گیا ہے، ایک بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ وہی حکم تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا حکم دیا تھا کہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ڈرائیے اپنی قوم کو کہ عذاب کے دردناک عذاب کے آنے سے پہلے کہیں وہ عذاب میں نہ جکڑے جائیں۔ تو یہی حکم اس میں بھی دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ابتدا میں جو ہدایات جو دیے تھے اس میں 6 باتیں نمایاں طور پر تھی، اس کا تذکرہ 6 احکامات کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس میں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو اس میں تھا کہ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کے گرد و پیش میں جو اللہ کے بندے غفلت کا شکار ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ان کو چونکائیے اور ان کو برے انجام سے ڈرائیے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اسی میں رہیں گے تو پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بات ان کو ان کے اوپر واضح کر دیجیے، اور یہ بتا دیجیے کہ وہ کوئی اندھیر نگری میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، ان کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور جزائے اعمال کے لیے ایک دن ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کر ان کو ڈرائیے۔ اور سب سے پہلے حکم میں یہ بات جو بتائی گئی تھی کہ قم فانذر، تو اس کا مطلب حقیقی طور پر بھی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خلق خدا کی اصلاح کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیے اور ان کو ڈرائیے۔ کیسا ڈرانا؟ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے ویسا ڈرانا، شفقت اور محبت والا ڈرانا۔ باپ کیسا ڈراتا ہے؟ شیر سے ڈرا ہے، بچھو سے ڈراتا ہے، سانپ سے ڈراتا ہے، آگ سے ڈراتا ہے، تو اس وجہ سے ڈراتا ہے کہ اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا ہی نبی کی بھی شان ہوتی تھی کہ اللہ کے بندوں کو، اپنی امتیوں کو ایسے ہی ڈراتے تھے کہ وہ کام مت کرو، اگر کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی، تم آگ میں چلے جاؤ گے۔ ایسا ڈرانے کے لیے کہا گیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نذیر آئی گئی ہے، فانذر کہہ کر۔ تو نبیوں کی صفتیں 2 ہوتی ہیں، بشیر اور نذیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر کہا ہے، مختلف قرآن میں مختلف مواقعوں پر آپ اگر دیکھیں تو، لیکن یہاں پر آپ کو نذیر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس وقت میں نے اللہ کے فرما بردار اور مسلمان بندے بہت کم تھے، گنے چنے ہی تھے جس وقت یہ کام شروع ہوا تھا، انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، زیادہ تر منکرین اور کفار ہی تھے۔ تو ان کو تو انہیں بشارت اور خوشخبری نہیں دی جا سکتی تھی، وہ اس بات کے مستحق نہیں تھے، بلکہ ان کو ڈرایا جا سکتا تھا، وہ تو اسی بات کے مستحق تھے۔ اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جہاں پر لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو خوشخبری نہیں دی جا سکتی، ان کو تو انہیں ڈراوا ہو سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، اور وہی کیا جانا چاہیے، ورنہ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں اگر خوشخبری پہ خوشخبری دی جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اٹھ کر ان کو ڈرائیے اور اللہ کی کبریائی بتائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ دوسرا جو حکم ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہہ کر کہ آپ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے، یعنی ہر طریقے سے ایسا پیش کیجئے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، کوئی اور اس سے بڑا نہیں ہے، یہ کہہ کر بیان کیجئے۔ تکبیر کہتے ہی اسے لفظی معنی اللہ اکبر کہنے کے ہیں، اور اس میں جو بھی جاہل انسان یہ تصورات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں 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 بھی بڑے ہے، تو ان سب کی نفی کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کے سامنے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان فرما دیجئے اور بتا دیجئے کہ اللہ اکبر جو ہے یہ نعرہ اور جو ہے یہ کلمہ یہ اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ اندازہ کیجئے کہ اذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور پھر نماز کی شروعات اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے بغیر نماز کی شروعات ہی نہیں ہو سکتی، اور ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہتا ہے، اور ایک جانور کو بھی اگر ذبح کرنا ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہر جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے اور یہ امتیاز ہے، ان کا یہ شعار ہے، تو اس کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہی بات اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر کام میں شروعات سے پہلے یہی کہا کرتے تھے، تو اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر انہیں شرک کا ایک اڈا کہا جا سکتا تھا، مکۃ المکرمہ، وہاں پر ہر قسم کا شرک موجود تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی نفی فرمائی اور توحید کی دعوت، توحید کے علم کو بلند کیا، تو وہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا، بڑے جان جوکھم والا کام تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اٹھیے اور خبردار کیجئے، تو پھر اس کے فوراً بعد یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اس میں حائل ہو رہے ہیں، یعنی جو بھی طاقتیں یعنی خطرناک قسم کی جو اللہ کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے بلا مبالغہ، بغیر کسی سوچے سمجھے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان تمام طاقتوں سے جو طاقتیں جو ہے دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم بھی بڑی ہیں، اور ان کو کسی طریقے سے خاطر میں نہیں لانا اور یہ اعلان کر دینا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، یہ کہہ دیا گیا، اور یہ دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمت افزائی فرمائی تھی اپنے نبی کی، اور یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جتنی طاقتیں دنیا میں موجود ہیں وہ سب چھوٹی ہیں اللہ کے سامنے، اور میرا رب سب سے بڑا ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور تیسرا حکم جو دیا گیا تھا کہ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے۔ اس میں سیاب ثوب کی جمع ہے، اصل میں تو حقیقت میں یہ کپڑوں ہی کے معنی میں آتا ہے، لیکن مفسرین نے بہت سے معنی اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قلب اور نفس کو بھی کہا، اس سے مراد لی ہے، اور خلق اور دین کو بھی اس سے مراد لیا ہے، اور انسانی جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا ہے۔ لباس کا لفظ یہاں پر آیا ہے، لیکن لباس کو بہت سے چیزوں سے تعبیر کیا ہے، اور ان تمام معنوں کو مفسرین نے لیا ہے، سبھی معنوں کو لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے لباس اور اپنے جسم کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک رکھیے، اور اپنے قلب اور نفس کو جو رذائل ہیں، جو اخلاقی رذیلہ ہیں، اس سے پاک رکھیے، جو باطل عقائد ہیں اس سے پاک رکھیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فرمایا ایک مقام پر، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں پاک و صاف رہنے والوں کو۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو پاک رہنا اور صاف رہنا یہ سب سے پہلی شرائط ہے ایمان میں کی۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان اپنے نہ صرف لباس، اپنے جسم اور اپنے گھروں کو پاک رکھیں، بلکہ اپنے قلب اور اپنے نفس کو بھی، یعنی باطنی پاکی بھی ان کی ہونی چاہیے۔ اور اس لیے اس حساب سے جو ہے جو پائجامہ اور تہبند کو جو اوپر رکھنے کے لیے جو کہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اگر نیچے لڑتا رہے گا ٹخنوں کے نیچے تو پھر اس کو گندگی لگ سکتی ہے اور وہ پاکی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور اس کا مطلب ایک مطلب اور یہ بھی ہے کہ جو لباس جس مال سے بنایا جائے وہ مال
پاک ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، اور جو کپڑے جو پہن رہے ہیں وہ اس کی ہیئت اور اس کی ترکیب کوئی ایسی نہیں ہونا چاہیے جو شرعاً ممنوع ہو۔ یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں، اور اس میں جو ہے ایک بات یہ بھی واضح کر دی گئی کہ اس پاکی اور صفائی کے تعلق سے جو رہبانیت میں جو تصورات تھے دین کے، اس میں یہ بات وہ لوگ بڑے نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں اور کرتے تھے اس سے پہلے بھی، کہ جو سب یعنی گندہ رہے گا، میل کچیل جس کے جسم پر رہے گا تو وہ زیادہ دیندار ہے، یہ تصور ان کے پاس تھا۔ آج بھی سادھوؤں میں اور ان دیگر لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں جو رہبانیت اختیار کر لیے ہیں، جو جنگلوں میں اور بیابانوں میں پہاڑوں میں جا کر بس جاتے ہیں، یعنی ترک لذات کر لیتے ہیں، تو وہ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میل کچیل اور گندے کپڑے پہننا یہ مذہبیت کی نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ میل کچیل ہونا اور گندے کپڑے پہننا اور گندگی سے جو کے ساتھ رہنا۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ پاک و صاف رہے، اور انسان کی یہ پہچان ہے، اور ایک پاک روح یعنی اچھے پاک جسم میں ہی رہتی ہے، اور جائز جو اچھا صحیح لباس ہے اس کا صاف ستھرا اس میں رہتی ہے، ناپاک لباس اور ناپاک جسم میں نہیں رہتی۔ اور انسان کا جو تعارف ہوتا ہے سب سے پہلا وہ اس کے لباس ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو دعوت اللہ کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے ظاہری حال کا بھی جو ہے لحاظ کریں، اور بہترین اور اچھا نفیس اور پاکیزہ لباس پہننے کی کوشش کریں، جس سے لوگوں میں ان کا وقار اور عزت بلند ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے پھریں اور ریاکاری اور نمود و نمائش کا مظاہرہ کریں اور اپنی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کا مطلب ہرگز ایسا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاک و صاف اور اچھا پاکیزہ اور نفیس جو ہے لباس اس کو پہننا چاہیے، کیونکہ دیکھنے سے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جبکہ اس کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دیگر لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، اپنی عادتوں میں بھی، اپنے دیگر کاموں میں بھی، تو اپنے لباس میں بھی جو ہے اس کی شان اور امتیاز الگ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے جو ہے اس بات کا وہ لحاظ کرنا چاہیے۔ یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی اور صفائی کے تعلق سے دیا گیا تھا کہ آپ سب سے پہلے اس کا خود اہتمام کیجیے اور ساری امت کو اس بات کا لحاظ کرائیے اور بتائیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فرمایا، اور چوتھا حکم ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ اس میں کون سی گندگیاں ہیں؟ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے بتوں کی گندگی مراد ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ اس میں وہ تمام گناہ کے کام اور معصیت آ جاتے ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، جو خیالات اور افکار سے تعلق رکھتے ہیں، جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ ولا تمنن تستکثر، اور اس غرض سے احسان نہ کیجیے کہ کسی موقع پر اس سے زیادہ حاصل کرنا مقصود ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کسی پر اپنی نعمت دیں گے اور لوگوں پر احسان کریں گے، حسن و سلوک کریں گے، اور عطائیں آپ کی ہوں گی کسی کے اوپر، اور کسی کو آپ جو ہے فیاضی کا مظاہرہ کریں گے، سخاوت کا مظاہرہ کریں گے کسی کے ساتھ، تو کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں لانا کہ میں اس کے ذریعے سے اس سے کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں گا، یعنی کچھ دے کر کچھ لے لینا کا یہ جو اصل معنی ہے اس کے، عام طور پر دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی بھی کسی کو کوئی چیز دیتے وقت یہ بالکل مت سوچیے کہ میں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں کچھ دوسری چیز لے لوں گا، یا کبھی کوئی اور دوسرے موقع سے اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لوں گا۔ اس سے منع کیا گیا ہے، بتایا گیا کہ ایسی چیز اور ایسی خواہش دل میں کبھی بھی نہیں رکھنا۔ اس کا اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام اور جو ذمہ داری نبھا رہے تھے وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، جو احسان تھا امت پر، لوگوں کو یعنی خلق خدا کو اس سے ہدایت حاصل ہو رہی تھی، تو آپ کو فرمایا گیا ہے اس میں کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں پر احسان مت جتائیے، بلکہ آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت ہی اعلیٰ ذمہ داری ہے، آپ اس کو نبھائیے، اور کبھی بھی یہ مت سمجھیے کہ میں یہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر جو ذمہ داری نبھا رہا ہوں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مسلسل کام کر رہا ہوں تو میرا اللہ پر احسان ہے،
اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرا عمل بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو اپنی نظر میں چھوٹا رکھنا اور کبھی بھی اس کو اللہ پر احسان نہیں سمجھنا، یہ تمام باتیں اس میں مقصود ہے۔ اس اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ مقصود یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی عطا ہو، آپ کی کوئی فیاضی کا مظاہرہ ہو، کوئی سخاوت ہو، کوئی چیز آپ کسی کو دیں تو دل میں خواہش نہ رکھیں کہ اس کے بدلے میں اور کچھ لے لوں گا، اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور چھٹا حکم، آخری حکم یہ دیا گیا کہ مخالفین اسلام کی طرف سے جو بھی اذیتیں پہنچتی رہے ان پر اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ اس میں جو ہے آخری بات، ان تمام باتوں کے بتانے کے بعد یہ واضح کر دی گئی کہ یہ کوئی کام آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، جان جوکھم میں ڈالنے والا کام ہے، اور اس سے آپ کو زبردست مصائب اور مشکلات پیش آنے والے ہیں۔ آپ کی قوم خود آپ کے خلاف ہو جائے گی اور سارا عرب آپ کے خلاف جو ہے آ جائے گا، اور اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہوگا بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ آپ کو اپنا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں آپ کے اوپر آئیں گی، جو بھی مسائل جو آپ کے درمیان حائل ہوں گے، وہ محبت کے دشمنی سے یا اور کسی وجہ سے، تماس سے اور لالچ سے، تو اس تمام کو آپ رد کر دینا اور جو ہے بڑے صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا، اللہ کے لیے یہ ساری مصیبتوں کو جھیل لینا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 6 احکامات سب سے پہلے، یہ دوسری وحی تھی جو نزول کے اعتبار سے، تو اس میں ان ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام کرنا ہے اس کا حکم دیا گیا تھا ان تمام باتوں میں، کہ بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں آپ کو اپنانی ہوگی تاکہ امت میں بھی اس بات کا لحاظ ہو اور احساس ہو، اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو ہمیشہ بیان کرنا تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ رب سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سارے کام شروع کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔